اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احباب ذی وقار، آج ہم جن 3 مسئلوں کے بارے میں سنیں گے ان میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال کیسا ہے۔ تو احباب ذی وقار یاد رکھیے، مسواک کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے دانتوں کی صفائی ستھرائی اور نزاکت اور بدبو کو ختم کرنا ہے، اور یاد رکھیے اگر آپ کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے کافی دنوں سے منہ کے اندر مسواک یا برش نہیں کیا اور اس کے اندر کائی جم گئی، تو یاد رکھیے یہ مکروہ ہے۔ اور دوسرا پہلو مسواک کا وہ اعلی مسواک ہے، یعنی جس کے ذریعے آپ صفائی ستھرائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ، برش یا اس طرح کی کسی چیز سے منجن سے آپ نے دانت صاف کیے تو جو سنت کا پہلا پہلو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گندگی اور دانتوں کی زردی کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے جس چیز سے بھی مسواک کرے گا کافی ہے کہ اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر دانتوں پر محض انگلی ماری تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو سنت ہے، دوسرا جو پہلو ہے، اس کے بارے میں شیخ سید سابق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوسری سنت اسی وقت ادا ہوگی جبکہ مسواک لکڑی کی ہو اور اسی حیت کی ہو کہ جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو احباب ذی وقار یہ تھا مسواک اور ٹوتھ پیسٹ اور برش کا مسئلہ۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے دوسرے مسئلے کی طرف۔ احباب ذی وقار جو دوسرا مسئلہ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے اگر آپ نے غسل صحیح طریقے کے ساتھ کیا ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی غسل کے ساتھ اپنی نماز اور عبادات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے سنت طریقہ جو ہے غسل کا وہ یہی ہے، پہلے صحیح طریقے کے ساتھ وضو کر لیا جائے، اور اگر کسی نے وضو نہیں بھی کیا، آپ نے صرف سارے جسم پر پانی بہا لیا، تو یاد رکھیے اگر آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ کلی کی اور صحیح طریقے کے ساتھ جس طرح غسل کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے ناک کے اندر اور منہ کے اندر، اگر اسی طرح آپ نے کیا، ڈالا پانی اور اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیا، پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا اور آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ نہ کیا اور اس کا پھر ظاہر سی بات ہے غسل بھی نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے پانی ڈالنا جو ہے وہ ناک کے اندر اور منہ کے اندر فرض ہے۔ تو اگر آپ نے یہ فرض ہی نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے یہ کر لیا آپ کا فرض بھی ادا ہو گیا، آپ کا غسل بھی ادا ہو گیا اور آپ کی وضو بھی ہو گئی، اور آپ غسل کے بعد وضو نہ بھی کریں تو اس کی میں کوئی حرج نہیں اور اپنی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ احباب ذی وقار جو ہمارا تیسرا اور آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کے اندر سے آنسو یا پانی آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے اگر آپ کی آنکھ کے اندر کوئی تنکا یا اس سے مثلی کوئی چیز آپ کی آنکھ کے اندر گئی اور پانی نکلا تو یاد رکھیے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کے اندر سے آنسو نکلے تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کی آنکھ کے اندر سے کوئی دکھ کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے یا پیپ کی وجہ سے، دکھن کی وجہ سے آپ کی آنکھ کے اندر سے پانی نکلا تو وہ نواقض وضو میں سے ہے، اور اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف بھی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بہتر طریقہ جو علماء نے فرمایا وہ یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنی نماز یا دوسری عبادات کریں۔ یہ اس مسئلے کے اندر ہے کہ جس کے اندر دکھنے کی وجہ سے پانی نکلتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ فقہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔